الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعطف فيه وهو عليه شاق له أجران. أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان کے ذکر سے دل بھرتا نہیں، میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے. اس حقیقت سے ہیں آشنا وہی پہلو میں جن کے قلب حقیقت شناس ہے. عابد میرا عقیدہ و مسلک ہے بس یہی، عشق رسول ہاشمی ایمان کی اساس ہے. آرزو یہ ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھو. نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں. خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو پھر میں ان پہ کلام لکھوں. پتہ نہیں میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ جب تک مدینہ نہ دیکھ لوں میں جنت کو بھی نہ تمام لکھوں. مائی مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. معزز علماء کرام ذوی الاحتشام، سامنے بیٹھے ہوئے غیور سنی مسلمان بھائی، ابتداءً دعا ہے کہ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے. اللہ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے جس کے قرآن کریم میں اللہ نے 67 نام 60 اور 7
67 نام قرآن کریم کے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ قرآن میں کتنے نام ہیں؟ جی نہیں، یہ ہوتے بندے کی تقریر نہیں، زبان ہلانی پڑنی ہے تھوڑی دیر۔ روزے چی بندہ چپ ہے منہ تے 12-13 بجے ہوں نہیں، خوبصورت لوگوں نال گفتگو کرنا چاہوں، دلوں کو پاک کیجئے تھوڑی دیر۔ قرآن سنے ہیں نا؟ قرآن سنان کا مطلب یہی ہے کہ موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور۔ ایمان داخل کر دے وے بغض کر لے، جڑے مولوی دا قرآن پڑھ کے بھی بغض نہیں نکلیا، وہ حضرت عمر کی زبان میں کہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں منافق عالم سے ڈرتا ہوں۔ وکیل حراج توجہ کرے میں کی کہنا چاہوں، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ بولو 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 بولو، منافق عالم سے ڈرتا ہوں۔ منافق عالم کون ہوتا ہے؟ دیتی زبان عالم ہے، دل اور علم جاہل، دل بھی جاہل ہے، عمل بھی جاہل۔ زبان عالم کیا مطلب؟ زبان تو سارا دن بول دے پر نہ اس کے عمل میں قرآن نظر آتا ہے، نہ اس کے دل میں قرآن نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن چومتے تھے، معلوم ہویا کہ قرآن چومنا عمر کی سنت ہے۔ حضرت اکرمہ قرآن چومتے تھے، چومتے، ہادہ کلام ربی۔ کسی نے پوچھا عمر قرآن چومتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے تو چومتا ہوں کہ میرے رب کا کلام۔ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہی تو آپ سے تھوڑی گفتگو ہوگی۔ لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں۔ سر محفل میں نگاہیں جن لوگوں کی مجھ پہ پڑتی ہیں، نگاہوں کے حوالے سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں۔ اللہ کو کوئی صوفی نہیں چاہیے، ناراض بھی نہیں ہونا، میں کھڑی سی گفتگو کا قائل ہوں۔ اللہ نو کسے صوفی دی لوڑ نہیں، اللہ نو کسے مولوی تے پیر دی بھی لوڑ نہیں۔ اللہ نو دل چاہیے، اللہ نو دل چاہیے۔ کتھے لکھیا ہے قرآن ہے؟ الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ نہ مینوں تو چاہیے، نہ تیرا مال، نہ تیری اولاد، مینوں دل چاہیے۔ کیڑا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کینوں آدھے؟ دل دے خانے ہوندے نے 4، قلب سلیم اور دل لے جڑے 4 خانوں دے وچ میرے محمد دی محبت وس جائے۔ جنہاں دلیں چ حضور وستے نہ انہاں دلیں چ حضور ہی وستے۔ مولوی صاحب ممبر تے ہر جمعے کہندا ہے اللہ دلیں چ رہندا ہے، اللہ دلیں چ رہندا ہے، کوڑ ماردا ہے، اللہ دلیں چ نہیں رہندا۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں صرف ٹوٹیاں دلیں چ رہندا اور دل وچ میں نہیں بستا۔ میں نہیں کہتا کہ مولوی صاحب دی داڑھی کیڈی وڈی ہے تے کیڑا وڈا عالم ہے، سونا کنا ہے، نہیں۔ میں بڑے بڑے سونیاں نو پیچھے کر کے بلال نو اگے کر دیتا ہے۔ میں بڑے سونیاں نو پیچھے کر کے ایک کالے نو اگے کر دیتا ہے۔ سانو کو پوچھنا لے، کیونکہ سانو حسن تے چاہیے ہی نہیں، سانو سونا دل چاہیے۔ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ جڑا گھر لٹ جائے وہ اجڑ جائے، توجہ ہے عبد الرحمن؟ جڑا گھر لٹ جائے وہ وس جائے، دل وستا ہی ادو ہے جدو اجڑتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کاش کہ تسی جاگو۔ دل وستا ہی ادو ہے جدو لٹ جاتا ہے، لٹن کے بعد دل وستا ہے۔ دل لٹ جائے تے رب دا ٹھکانہ بن دے، دل لٹ جائے
الف لام الف لام الف لام الف لام میرا سبق پڑھانا والا موضوع ہے. تسی سبق میرے نال یاد کرنا ہے کیونکہ وہ بڑے خطیب ہوندے ہیں جڑے تقریر کرتے ہیں تے بس اکھیں بند. میں تقریر تواڈے کول سیکھنی ہے. تسی پرلے کولوں سیکھو گے تو میں نہیں سیکھ سکنی. تواڈے کولوں میں سیکھنی ہے. کی مطلب تسی میرے نال بولو گے تو میں سیکھاں گا. سبحان اللہ. ولی کون ہے؟ خطیب صاحب ولی نے, خطیب صاحب ولی نے. سارے خطیب ہو, کیڑا خطیب ولی ہے کینوں پتہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ولایت مخلوق کے چھپا دیتی ہے تو ہم پتہ ہی نہیں ولی کون ہے. ہو سکتا ہے تیری نظر جو گندا ہوئے میری نظر میرا محبوب ہوئے. جی میں بابا گلی چپیا گزردا ہے تے بابے دا پیر پانی چایا تے معشوقہ دے کپڑے گلے ہوئے اس تھپڑ ماریا. جوان سیڑھیاں تو گریا مر گیا. بابا بد دعا کیتی ہے کار نہیں مسئلہ یار یار دے او دے کپڑیاں تے چکڑ پیا او دے یار گوارا نہیں کیتا. سانو چڑھ لگی ہے ساڈے یار گوارا نہیں کیتا. سبحان اللہ. پتہ نہیں کسے اپنا محبوب بنا لے. جب کھلیں گے عمل میزان پر تب کھلے گا کہ کون کا کرا کون ہے. یہاں تو ہر کوئی جنتی ہے. دن قیامت سے پتہ لگنا ہے کہ چنگا کون ہے. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا تھا مجھے سبق پڑھایا کرو. کہا 4 گلاں سوچن تو ٹائم ہی نہیں ملتا. میں نے یہ سوچن تو ٹائم نہیں ملتا کہ میرا اعمال نامہ سجے ہاتھ میں ملنا ہے یا کھبے میں ملنا ہے. میں جنتیاں کے جہنمیاں مقبولاں کے مردوداں علیین آلا یا سجین آلا بس یہ سوچن تو ٹائم نہیں. رمضان ایک درس دن ہے سانو متقی بنندا. روزے آئے رکھے جے اور روزے رکھے گے نا. کیوں رکھے گے؟ کیوں رکھے؟ روزہ عبادت ہے. روزے دے وچ جڑی عبادت جو بھوک دی وجہ تو نہیں. بھوکا رہنا عبادت نہیں. روزہ عبادت ہے. کوئی بندہ روزے دی نیت نہ کرے 4 دن نہیں بھوکا پھرتا رہے عبادت ہے نہیں. معلوم ہویا کہ بھوکا رہنا عبادت نہیں اللہ دے امر دی وجہ تو عبادت ہے. قرآن ابتدا ایک گل کیتی ہے الف لام حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے الف لام میم. کون عبداللہ بن عباس جب بچپن چ نبی دعا دیتی ہے اللہم علمہ الکتاب اللہ انہوں کتاب دا علم عطا کر دیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں الف تو مراد اللہ لام تو مراد جبریل نے میم تو مراد محمد مصطفیٰ نے. مسکران علیہ صلی اللہ اللہ اس ستنہ پیغمبران مراد صلی اللہ. الف تو مراد کون ہے اللہ. لام تو مراد جبریل. میم تو مراد محمد. کی مطلب تمہیں اللہ کی وحدانیت وچ شک کوئی نہیں. جبریل دی صداقت امانت وچ شک کوئی نہیں. محمد دی نبوت وچ شک کوئی نہیں. الف لام میم تمہیں اللہ جبریل محمد وچ شک کوئی نہیں. ایویں میری جڑی کتاب نزل علی قلب محمد جلی میں محمد دے دلے اطہر تے اتار گئے. تمہیں میری ربوبیت وچ شک کوئی نہیں. ایویں قرآن دی حقانیت وچ شک کوئی نہیں. تمہیں جبریل دی صداقت امانت دیانت وچ شک کوئی نہیں. ایویں قرآن دی حقانیت وچ شک کوئی نہیں. محمد دی نبوت وچ شک کوئی نہیں. ایویں قرآن دی حقانیت وچ
علیہ الرحمہ امام حسن کے پتر نے حسن مسند اولاد نے ایک مرید کہتا ہے اگر قرآن پڑھتے ہیں میں رونا نہ آئے جب میں کی کراں فرمایا کوشش کریا کر رونا لی شکل بنا لیا کر انہیں کیا اگر رونا لی شکل بھی نہ بنے پھر کی کراں فرمایا پھر مقدر ترویا کر کبھی بھی قرآن پڑھ گیا جب رونا نہیں آیا اپنے مقدر ترو ہر دوست اپنے یار میں خط لکھ دے پتر انگلینڈ میں شہر برمنگم تو ابے نو خط لکھ دے ابے نو انگلش نہیں آتی بے قرار ہو جاندے یار کوئی بندہ لبا جڑا انگلش جانتا ہوئے ایک قرآن اللہ کا خط ہے جڑا تیرے نام پہ آئے اللہ کہتے ہیں سارے یارہ میں خط پڑھنے سجنہ میں پڑھنے بیویوں میں پڑھنے کبھی میرا خط نہیں پڑھ لیا کر کبھی میرا خط نہیں پڑھ لیا کر قرآن ہدی للمتقین ہدایت ہے ہر بندے لئی نہیں متقی لئی مینوں پتہ کیویں لگے گا قرآن میرے اندر وس گیا کہ نہیں مینوں کیویں پتہ لگے گا کہ میرے اندر قرآن ہے یا باہر ہے قرآن دی رسم باقی رہ جائے گی قیامت کے قریب قرآن مٹ جائے گا پتہ ہے بیت اللہ اٹھ جائے گا لوگ پریشان ہوں گے بیت اللہ غائب ہوں گے واپس آن گے تو قرآن بھی مٹ جائے گا ورقے خالی ہو جان گے کاغذ ہوئے گا لفظ لکھے ہوئے نہیں نظر آئے قرآن کائنات اس وقت ختم ہو جائے گی جب قرآن دے ورقے مٹ جان گے معلوم ہویا قرآن روح کائنات دی قرآن کائنات دی روح ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن دا حکم سننے ٹھہر جاندے بریک لاندے رک جاندے آئیے امام بخاری کو لاتا ہوں امام بخاری قرآن کا ایک تقاضا بخاری میں لائے الوقوف عند کتاب اللہ قرآن دا حق کے جتھے قرآن دا آڈر آ جائے جن بریک لگ جانی چاہیے کہ قرآن دے حکم تے بریک لگ جائے وہی متقی ہے دنیا کتاباں ہر کتاب میں اینڈ لکھے کوئی غلطی ہوئے تو دس دے واحد اللہ کی کتاب قرآن جب اینڈ نہیں شروع لکھے لا ریب فیہ اگر ضرورت ہے تو کوئی غلطی بھی لب کے دس دے جدے وچوں بزرگاں نوں وڈیاں نوں چھوٹیاں نوں کوئی غلطی نہ لبے اونوں اللہ دا امام شافعی ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب تے غور کیتے شاگرد نوں آکھے پڑھنی شروع کر اس لفظ نوں چینج کر دے اس لفظ نوں چینج کر دے بہت دفعہ چینج کر دے گئے آخر وچ کہن لگے داؤ چھڈ دے شافعی دی کتاب نوں اے حق نہیں کہ غلطی کوئی نہ ہوے اے حق صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے جن وچ غلطی دی گنجائش نہیں سمجھ لگی امام شافعی ایک کتاب لکھی شاگردوں کے پڑھ انہیں پڑھی اس لفظ کو چینج کر دے پھر پڑھ 70 دفعہ ایسا ہی ہوا چینج کرتے رہے 17ویں دفعہ غصے میں آ کے کہا داؤ رکھ دے شافعی دی کتاب نو حق ہی نہیں کہ غلطی نہ ہوئے اے صرف اللہ دی کتاب نو سبحان اللہ حضرت جنید بغدادی تصوف تے کتاب لکھی 12 سالوں دے وچ پھر 12 سال غور کیتا کوئی غلطی تو نہیں پھر 12 سال سوچتے رہے پیش کراں کہ نہ کراں آخر کار اپنے شاگرد نو بلا کے گیا اس کو دریا کے دلوں میں ڈال وہ ڈالنے گیا تو پانی نے باہیں پھیلا لی شاگرد نے آ کے پوچھا
پوچھا حضور اس صندوق میں تھا کیا؟ پانی میں باہیں پھیلا دی ہیں. کہا تو دیکھ چکا ہے بتانا پڑے گا. 12 سال ایک کتاب لکھی ہے, 12 سال اس نے غور کیتا ہے, 12 سال سوچتا رہا پیش کراں کہ نہ کراں. آج 36 سال دے بعد میری عقل فیصلہ کیتا ہے اللہ دے قرآن دے ہو دیا جنید کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں نے تو تقاضا کیتا ہے میں تینوں متقی بنانا ہے. روزے رکھ کے بھی کوئی متقی نہیں بنیا, حق ادا نہیں ہویا. قرآن پڑھ لیا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ, کھلے قرآن نو مندہ کوئی ہو. یہ قرآن پڑھ سنائیے, یہ قرآن کھول سنائیے, سن کے نستے سوئی ہو. ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندے, کھلے قرآن نو کٹ لوگ مندے. آج ویکھو گلی گلی مسجد بیان ہو رہے ہیں, قرآن پڑھے جا رہے ہیں, کتنے بندے قرآن سن رہے ہیں؟ قرآن نے کئی بندے بیٹھ کے بوجھل ہو جاتے ہیں. ایمان دی چونکہ پاور نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مسجد وچ نفل نماز پڑھ رہے ہیں, ایک بندہ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. انہیں یہ ایک سپارہ مکے گا تے رکوع کر دیں گے, پڑھدیاں 15 سپارے ہو گئے. ایک رکعت کہنے لگے میں بڑا حیران کہ یہ بندہ کون ہے, اتنی لمبی قرات. ایک رکعت میں امام اعظم نے سارا قرآن پڑھا. جن لوگوں کو قرآن میں لطف آتا ہے, کس دل کو لطف آتا ہے؟ جو دل بغض حسد کینے سے پاک ہے. یہ ہے وشفاء لما فی الصدور. یہ دل سے بغض نکالتا ہے, کینہ نکالتا ہے, حسد و نفرت کھینچ لیتا ہے اور دل میں ایمان کو داخل کرتا ہے. صحابہ کا ایمان میرے لیے آئیڈیل ہے. بے شک اللہ نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے جماعت محمد لائی ہے. میرا سوال ہے حضور کا ایمان کامل جی؟ بے شک اللہ فرما دیتے ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد لائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا ایسے لاؤ جیسے محمد کے نوکر لے آئے. 2 وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ محمد جیسا ایمان لانا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑے پاس کا کام نہیں. نمبر 2, مت ہی تسی سوچو کہ وہ تو محمد ہے, انہوں نے تو رب کو دیکھا ہے اس لیے فرمایا بلال نے مجھے نہیں دیکھا. ایسا لاؤ جیسے اس کے یار لائے. اور یہ تقاضا قرآن نے بھی مجھ سے کیا ہے کہ تم قرآن پڑھو متقی بنو. میں روزہ رکھے کیوں رکھے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. عبادت کی چاہیے, تراویح پڑھی جائیں. کیوں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, آگے لعلکم. معلوم ہوا اللہ تقوی چاہتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد ولباس التقوی. فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. اگر تم تقوی اختیار کرو میں تمہیں فرقان عطا کر دوں. فرقان جس کو کہتے ہیں النور الفارق بین الحق والباطل. پھر تمہارا دل بتائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے. جب قرآن اندر آ جاتا ہے نا, یہ جو فرقان ہے نا, یہ جو قرآن میں لکھا ہے یجعل لکم فرقانا, یہ ایک نور ہے جو مومن کے اندر بس جاتا ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے لوگ پھل رکھتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ کیا تھا؟ وہ غیب کا علم نہیں تھا, وہ نور تھا جو رب تقوی کی بنیاد پر بندے کو عطا کر دیتا. سبحان اللہ. یہ قرآن بندوں کو متقی بناتا ہے. اور قرآن کے مجھ سے تقاضے بھی ہیں, اقرؤوا ما تیسر. قرآن کا معمول ضرور بناؤ, تھوڑا بہت قرآن ضرور پڑھا کرو. توجہ ہے؟ قرآن نے 5 تقاضے مجھ سے کیے ہیں. کتنے؟ 5.
کچھ تھکے بیٹھے ہو، بس 5 تقاضے دس یہ تھے، میں بھی ترا میرا تھا دوسرا بیان. قرآن کے کتنے تقاضے مجھ سے کیے ہیں قرآن؟ بس ایک 5 سمجھا لو اور تھوڑی صحت واسطے کافی. پہلا تقاضا فقرؤ، پڑھو قرآن، پڑھو. کیونکہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. اس لیے فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھنے کا معمور بنو. دوسرا تقاضا قرآن کا ورتل القرآن ترتیلا. پہلا تقاضا قرآن پڑھو، دوسرا قرآن کو صحیح پڑھو. تیسرا تقاضا قرآن کا بل هو آیات بینات فی صدور الذین. اور لوگوں مجھے زبان پہ تو لے کے پھر رہے ہو، بڑی طرزیں لگا کے پڑھتے ہو. بل هو آیات بینات فی صدور، مجھے اپنے دل میں جگہ دو، میں دل میں رہنے والی کتاب ہوں. چوتھا تقاضا قرآن کا حتی تعلموا ما تقولون، جو کہہ رہے ہو وہ جانو بھی صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کی باتیں سنتا ہوں. حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل وچ رہندے سی. میں کل پریشان ہے صبح دا، سبحان اللہ کہو ایک دفعہ. بیٹھے تھے وہ حضرت سہل بن عبداللہ جنگل وچ کلے رہندے. تے ایک صحابی نے کہا شہر وچ آ جا، کلا اتنے رہنا. تینوں کہ نے کہا میں کلا رہنا؟ نہیں میں تے کلا نہیں رہتا. اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ اکیلے بیٹھے ہیں. کہا نہیں غلط سمجھے ہو. جدوں میرا دل کرتا ہے میں اللہ نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھن لگ جانا. تو جدوں میرا دل کرتا ہے میں اللہ دیاں گلاں سناں، اُدوں میں قرآن پڑھن لگ جانا. میں کلا نہیں رہنا، میں ہمدم قرآن دے نال رہنا. میں نماز وچ اللہ نال گلاں کرنا، قرآن وچ اللہ دیاں گلاں سننا. لیکن میں کیسا عجیب نمونہ بن گیا، نہ مینوں پتہ ہے کہ اللہ کی کہندا ہے، نہ مینوں اے پتہ ہے کہ نماز وچ میں اللہ نوں کی کہنا. حتی تعلموا ما تقولون، وہ جانو بھی صحیح تو کہتے ہو. 4 حکم ہو گئے قرآن میں. پہلا قرآن کا تقاضا قرآن پڑھنے، دوسرا تقاضا صحیح پڑھنے، تیسرا تقاضا دل وچ قرآن نوں جگہ دینی ہے، چوتھا تقاضا قرآن کا معنی جاننے، پنجواں تے آخری تقاضا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. محلے وچ لڑائی پہ جائے، گھر وچ لڑائی پہ جائے، رشتہ داراں وچ لڑائی پہ جائے، مسجد تے مدرسے وچ لڑائی پہ جائے، قرآن کہندا ہے نہ اماں نوں پوچھنے، نہ ابے نوں پوچھنے، نہ دادے نوں پوچھنے، بلکہ قرآن نوں پوچھنے. جویں قرآن آکھے اونج کر دینے. لتحکم بین الناس، قرآن کا حکم آ جائے بریک لگا دینے. قرآن کا حکم آ جائے، اور یہ صرف فاروق اعظم میں پائی جاتی ہے. امام بخاری روایت لائے ہیں الوقوف عند کتاب اللہ، قرآن کا حق ہے کہ قرآن کا حکم سنو رک جاؤ. فاروق اعظم میں یہ صرف تھی کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن کا حکم سنتے ٹھہر جاتے. حر ابن قیس حضرت عمر کے مشیر تھے. اس کا چچا ملنے آیا تو حضرت عمر سے کہہ دیا آپ عدل نہیں کرتے. حضرت عمر نے کوڑا مارنے لگے تو حر نے سوچا کیسے چاچے کو بچاؤں. اس نے قرآن پڑھ دیا خذ العفو
امر بالعرف، فاروق اعظم کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، اس لیے امام بخاری کہتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، فاروق اعظم وہ تھے جو قرآن پر رک جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دیا، اعلان کیا آج کے بعد جس نے اپنی بیوی کو 400 سے زیادہ مہر دیا درہم سے، وہ میں لے لوں گا، میں واپس لے لوں گا، کیونکہ عورتوں کو درہم کہہ دیتے ہو، دیتے نہیں ہو۔ آج کے بعد جس نے 400 سے زیادہ لکھوایا میں لے کے وقت ضبط کر لوں گا۔ حضرت عمر نے یہ اعلان کر دیا، گلی میں جانے لگے تو ایک عورت دروازے سے باہر آئی، عمر تو نے قرآن کے خلاف بات کی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، بیویوں کو ڈھیر بھی دے دو تو واپس نہیں لینا، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں لے لوں گا؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اگلا جمعہ آئے گا تو اعلان کروں گا، یہ کوئی میرے دور کا پیر نہیں کہ کہہ دے چلو جی اب تو میں کہہ چکا ہوں، تو کون ہونا ہے؟ فاروق اعظم انہی قدموں پہ واپس آئے، جمعے کا دن لوگوں کو بلایا، آ جاؤ عمر سے غلطی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاروق ہو کے اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے، جناب عمر اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی، میں کہہ بیٹھا ہوں کہ آج کے بعد جس نے 400 سے زیادہ درہم بیوی کو حق مار دیا میں واپس لے لوں گا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میں غلطی کر رہے، میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں، میں اپنا آرڈر واپس لے۔ کون کہہ رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ۔ بادشاہ کہتا ہے میں کہہ بیٹھا ہوں، میں ان کہہ دیتا ہے میں واپس کی میں لواں۔ فاروق اعظم قرآن کا آرڈر سن کے کہتے ہیں میں عمر اپنا حکم واپس لیتا ہوں، اور لوگوں مبارک ہو مدینے کی عورتیں بھی عمر سے زیادہ قرآن جانتی ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، عزت اسی کی ہے جو اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بے شک، بے شک، قیامت کے دن بھی قرآن کام آئے گا۔ بے شک۔ قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، ایک بخاری کی روایت لاتا ہوں، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپس سے گلاں تے نہیں کر رہے، قرآن کی طرف متوجہ رہے، اس لیے کہ قرآن کی مجلس میں ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے، پتہ ہے؟ من آتاہ اللہ الکتاب والحکمت ثم یلتفت یمینا وشمالا، جو قرآن کی مجلس میں ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آئے قرآن کی طرف متوجہ رہا کرو، اور بلکہ میں تو کہوں گا مولویاں نو ہار پوانے چھڑ دیو، میں نو بھی نہ پوایا کرو۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں آؤں تو لوگ اٹھیں، یہ اس کے سب سے بڑے متکبر ہونے کی دلیل ہے۔ جہاں قرآن ہو رہی ہو، نبی کی نعت ہو رہی ہو، بس ادھر ہی متوجہ رہو، مولوی بھی، پیر بھی، خطیب بھی، ادیب بھی، قرآن سے بڑا کوئی سفارشی نہیں، نہ کوئی حمایتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول سجدہ کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرمائیں گے میرے حبیب اتنے لوگوں کو جہنم سے نکل آئے، پھر آرڈر ہوگا اتنے لوگوں کو نکال لے، پھر آرڈر ہوگا اتنے لوگوں کو نکال لے، چوتھی مرتبہ رب کہیں گے میرے حبیب اتنے لوگوں کو نکال لے، حضور فرمائیں گے یا رب ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن، یہ بخاری میں روایت ہے۔ اب کوئی بھی جہنم میں باقی نہیں رہا سوائے اس بندے کے جس کو قرآن نے روکا ہوا۔ معلوم ہوا کچھ لوگوں کو قرآن جہنم سے نکلنے نہیں دیتا۔ دوبارہ سنیے، پریشان ہو رہے ہو، بخاری پڑھ رہا ہوں، یا رب ما بقی فیہا، میرے
اب وہی لوگ جہنم میں باقی ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا تھا، قرآن کے حکموں کو چھوڑا، قرآن کے حکموں کو توڑا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مکر گئے، قرآن کٹ کر دیتی، قرآن کو حقیر کتاب سمجھا، قرآن کو پس پشت ڈالا۔ اس لیے آج انہیں جہنم میں جو لے کے بیٹھی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن میں نہیں۔ جن لوگوں نے قرآن سے پیار کیا وہ دنیا میں چمکے، محشر میں بھی چمکے۔ امام شافعی کا نام سنا ہوگا، کہتے ہیں میں نے مکے سے مدینے کا سفر کیا، 8 دن لگے، 8 دن میں میں نے 16 قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ربی بن حراش فوت ہونے لگے، بس کراؤں شیخ تمام، آخری وقت آیا تو بہن رونے لگی، آخری وقت آیا ربی بن حراش تو بہن رونے لگی۔ کہا کیوں رونی گی؟ کہا تواڈے پہ رونی نا، میں آپ پہ روتی ہوں، کہا مجھ پہ نہ رو، تجھے پتہ نہیں میں 60 سال رویا۔ کتنے سال؟ 60 سال میں رویا ہوں۔ اسی دن کی تیاری کے لیے میں 60 سال روتا رہا ہوں، آج کے دن کی انتظار میں 60 سال رویا ہوں، 60 سال میں ہنسیا نہیں، اور تجھے رونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہی مکان ہے جس میں 6000 مرتبہ قرآن تلاوت کر چکا ہوں، اس لیے رونے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ربی بن حراش کو جب غزال غسل دینے کے لیے آیا تو وہ باہر نکل آیا، کہا کیویں نواواں، نحن نغتسل وہو یتبسم، میں انہوں نواندا تے وہ ہسدے، میں انہوں غسل دینا تیوں مسکراندے لگ دے، تیرا بھائی مریا نہیں زندے، لانا نام او مسکراندہ تائیں 60 سال ہسیا نہیں، اسے دل کی تیاری واسطے کہنا سی میں ادھے تک ہسنا نہیں، کدوں تک اپنا انجام ویکھنا لوا، آج لگ دے اپنا انجام ویکھ لے سو، تان چہرے پہ مسکراہٹ جاری ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش 18,000 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمن 18,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ہماری جی پیر جی ادیب و خطیب بندہ کامل ہوئی ہے، جب صرف لگاتے قرآن نہیں، جب اندر قرآن ہے، جب دل وچ قرآن ہے، جب دکان تے قرآن ہے، تب میں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ خالی اقرار نہیں، کلمہ ضمانت ہوئے کی مطلب میں دکان تے بیٹھا، ڈرن دی ضرورت نہیں، میں مسلمان ہاں، میں دکان تے بیٹھا، ڈرن دی ضرورت نہیں، میں قرآن مننے والا، میرے اندر قرآن ہے، یہ قرآن اللہ دی وہ کتاب ہے جڑی جنگلاں وچ پڑھی گئی، جڑی بازاراں وچ پڑھی گئی، جڑی چوکاں وچ پڑھی گئی، جڑی پہاڑاں وچ پڑھی گئی، جڑی مسجداں وچ پڑھی گئی، جڑی میناراں وچ پڑھی گئی، جڑی تختیاں تے لکھی، جڑی کاغذاں تے لکھی، جڑے حرف عبادت، جڑی سننا عبادت، جڑی پڑھنا عبادت، جڑی سننا عبادت، جڑی دیکھنا عبادت، جڑی چمنا عبادت، اور قرآن میں تیرے مقدر تے قربان جاؤں، کبھی تو محمد دی زبان تے نظر آنے، کبھی جبریل دی زبان تے نظر آنے، کبھی جنت وچ محمد دی زبان تے نظر آنے، کبھی رب کریم دنیا بنن تو 2000 سال پہلے تیرے تلاوت کر دینے، قرآن تیرے مقدر تے قربان جاؤں، کبھی طائف دے بازاراں وچ تیری تلاوت محمد کیتی ہے، کبھی کربلا دے بازاراں وچ تیری تلاوت حسین کیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صحابہ، اہل بیت، عظمت
اے بندے زندہ باد. زندہ باد نہیں آخر اے بندے بھی تو زندہ باد نے نا جڑے رب دے گھر وچ بیٹھے نے. توجہ ہے سب کی؟ مسکراؤ نا آج تو مسکراؤ کو. یقین کرو مدت گزر گئی کئی بندے نہیں مسکرائے اور انہیں مسکرانا بھی نہیں. ربی بن حراش ہستے پے نے کہا 60 سال نہیں ہسیا روندا ہی رہ گئے کہ میں ادوں تک ہسنا نہیں جدوں تک اپنا انجام نہ ویکھ لواں. اج اکھ بند ہوئی ہے لگدا ہے کہ اپنا انجام ویکھ لیا سوں. جدوں بہن کیا نا میں تواڈے تے رونی ہاں کہا میرے تے نہ رو اپنے تے رو. میں 6000 دفعہ قرآن پڑھے رب بخت دے سی. اللہ کے نبی نے 2 چیزیں بتائیں کتاب اللہ و اطراتی. کتاب کافی نہیں اتنی بڑی کتاب ہے کہ انہوں پڑھانا اللہ فرشتیاں دی طرح. الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ جڑا قرآن دا قاری ہے اس کا مقام لوح محفوظ کے فرشتوں کی طرح ہے. جڑا کم گھٹ کرے پیسے گھٹ. میرے کو مزدور کم لگے نے تے افطاری میرے کٹھے کیتی نے میں کہ پیسے گھٹ دینے کم گھٹ کیتا جی. جڑا مزدور کم گھٹ کرے اجرت کم. اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن دی جڑی تلاوت آڑ آڑ کے کرے اجرت ڈبل. سبحان اللہ. يتقاطع فيه وهو عليه شاق له اجران. اگر ادب کی قرآن پڑھنے میں تینوں تیرا اجر دینا. القرآن حجت لک او علیک. قرآن دلیل یا تیرے حق وچ یا تیرے خلاف. القرآن حبل اللہ المتین. قرآن ایک بزرگ کو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. میری رسی نو پھدنا ہے. رسی مولوی دے پیر پتہ ہے کیڑی جہنم وچ لے جائے کیونکہ اتنے ہر بندے ہی تے مولوی ہے جن نے 4 بال رکھ لین مولوی بن گئے. اور کئی بندے تو ماشاءاللہ داڑھی رکھ دے تانے بھی چلو 5 بندے بھروسہ تا کرن گے. اے ٹھگ باز نے چور نے میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چورے جس دے دنیا کلمہ پڑھ گئی او محمد ہورے. میں ایک محمد نو مننا میں ایک مدینے دی گلی نو مننا میں ایک نبی دی امتیاں میں ایک نبی نو کاملات نال مننا. طیبہ کی ہوا کی تاثیر میرا لیوے باہر لوگ کی گلیاں کی تنویر میرا لیوے شاہان زمانہ بھی. ایتھے ایک سیٹھ میں نے بلایا سی نا تے انہوں میں کیا تو سیٹھ ہے اس واسطے میں نہیں آنا میں نے ملنا ہی تو اتھے ہی مل ہے کیونکہ جڑا محمد دے پیچھو چلے نا وہ در در نہیں پھر سکتا. جس کے بڑے بڑے شاہ غلام ہیں وہ صرف میرا نبی ہے. شاہ نے زمانہ بھی دیکھے ہیں گدا ان کے. بڑے بڑے بادشاہ محمد دے در دے گدا نے. مولوی بتی چک دا کے گا مولوی شرک کر گئے اور میرے تے شرک دا فتوہ نہیں لانا. قاسم نہ نوتوی تے لا جن کے اسی مجھتے آقا کا اتنا کرم ہے بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. ان کے کرم کا عجب سلسلہ ہے نچھا رنگ لایا پلانے سے پہلے. عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ اصل میں یہی ہے. عشق حقیقی کا سینہ اس عشق سے معمور ہے جس کا سینہ اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا. ماشاءاللہ قرآن اندر بس جائے نا تے مولوی حلوہ کھا کے مردہ نہیں وہ مر کے بھی جیندہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا میں مرا نہیں اس گھر سے اس گھر گیا. وَاعْتَصِمُوا میری رسی کو پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟
اللہ کی رسی قرآن ہے. القرآن عبد اللہ المتین. قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تیرے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا خدا کے ہاتھ میں ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بخشا جائے گا, جنت میں جائے گا. تبھی تو کہتا ہوں کر دے ایک نظر کرم ہم پہ خدا کر دے, قوم مخلوق کو اسلاف کا تارا کر دے. بول اس دور میں اسلام کا بالا کر دے, نور قرآن سے زمانے میں اجالا کر دے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ.